السلام علیکم، رحمان قرآن چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع سورہ زلزال کا ترجمہ و تفسیر ہے۔ سورہ زلزال جس میں 1 رکوع ہے، 8 آیتیں ہیں، 35 کلمے اور 139 حروف ہیں۔ تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب تھر تھرانے لگے گی زمین پوری شدت سے۔ جب بھی زوردار جھٹکے بار بار آتے ہیں تو انہیں ہم زلزلہ کہتے ہیں۔ زلزالہا کا لفظ جو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جب زمین زوردار جھٹکوں کی وجہ سے پوری قوت سے، پوری طاقت کے ساتھ تھر تھرانے لگے گی، کانپنے لگے گی۔ اب بعض علماء کے نزدیک اس لفظ زلزالہا یعنی اس سے مراد وہ زلزلہ ہے جو وقوع قیامت کے وقت پیش آئے گا، یعنی کہ جب قیامت آئے گی اس وقت جو زلزلہ پیش آئے گا وہ مراد ہے۔ اس زلزلے کی وجہ سے پہاڑ، لمبے لمبے درخت، بڑے بڑے محل اور بہت بڑے بڑے قلعے یہ سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور زمین جب لرزے گی تو یہ زلزلہ اتنا شدید ہوگا کہ یہ ہر چیز کو نیست و نابود کر دے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور باہر پھینک دے گی زمین اپنے بوجھوں کو۔ اپنے بوجھ یعنی جو کچھ زمین میں دفن کیا گیا ہے۔ جب یہ زلزلہ آئے گا تو زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ اسے نکال کر باہر پھینک دے گی۔ سارے مردے جو زمین میں دفن ہوتے رہے وہ جس حالت میں ہوں گے باہر نکل آئیں گے۔ اگر ان کے ذرے بھی کہیں بکھرے ہوئے ہوں گے تو انہیں بھی اکٹھا کر دیا جائے گا۔ جو خزانے، جو ذخیرے زمین میں چھپے ہوئے ہوں گے وہ سب ظاہر ہو جائیں گے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان حیران ہو کر کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا۔ یعنی انسان جب زمین کو دیکھے گا کہ وہ تھر تھرا رہی ہے اور جو کچھ اس میں ہے اس کو باہر پھینک رہی ہے تو انسان حیران اور پریشان ہو کر کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ اب انسان یہاں پر وہ مراد ہیں جو قیامت کا شدت سے انکار کرتے تھے، جو روز قیامت پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ جب وہ اپنی آنکھوں سے زمین کے یہ حالات دیکھیں گے، قیامت برپا ہوتی دیکھیں گے تو وہ پکاریں گے، وہ چیخیں گے کہ یہ زمین کو کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ یہ سب کچھ دیکھیں گے تو وہ حیران رہ جائیں گے، جیسا کہ سورہ یاسین میں ہے مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، یعنی ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا ہے۔ یعنی انسان یہ کہے گا کہ ہم تو سوئے ہوئے تھے، ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ اب جو اہل ایمان ہیں، جو ایمان لائے، جو روز قیامت پر، روز آخرت پر ایمان لائے، وہ جب قیامت کو وقوع پذیر ہوتا دیکھیں گے، قیامت کا منظر دیکھیں گے، اور جب دیکھیں گے کہ مردے زندہ ہو کر اپنی قبروں سے باہر نکل رہے ہیں تو وہ روز قیامت، وہ ایمان جو انہوں نے آخرت کے دن پر اور روز قیامت کے دن پر لایا تھا، وہ ایمان ان کا یقین میں بدل جائے گا، ایسا یقین جسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ کہیں گے ھذا ما وعدنا الرحمن وصدق المرسلون، کہ یہ تو وہی کچھ ہو رہا ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا، ہمارے رب نے کیا تھا، اور رسولوں نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس روز وہ بیان کر دے گی اپنے سارے حالات۔ کون بیان کر دے گی؟ زمین۔ اس وقت زمین جو بھی حالات، جو بھی واقعات اس پر پیش آئے، اس پر رونما ہوئے، جو نیک کام اس پر کیے گئے، جو گناہ اس پر کیے گئے، وہ سب کے سب بیان کر دے گی۔
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور پھر سامعین سے پوچھا، جانتے ہو کہ وہ خبریں کیسی ہوں گی؟ یعنی زمین جو خبریں دے گی، زمین جو حالات بیان کرے گی، وہ کیا ہوگا؟ صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین ہر بندے اور ہر بندی کے متعلق گواہی دے گی کہ اس نے سطح زمین پر کیا کچھ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ ہدایت فرمائی کہ زمین سے اپنی حفاظت کیا کرو، یہ تمہاری ماں ہے، اور جو کام بھی اس پر کوئی شخص کرے گا یہ اس کی اطلاع دے دے گی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ بیت المال کا سارا روپیہ حقداروں میں تقسیم کر دیتے تھے، اور جب وہ خالی ہو جاتا تھا تو اس میں 2 نفل ادا کرتے تھے اور پھر فرماتے تھے، اے بیت المال کے در و دیوار، تمہیں گواہی دینی ہوگی کہ میں نے تمہیں حق کے ساتھ بھرا اور حق کے ساتھ خالی کر دیا۔ قرآن پاک میں اس چیز کو بڑی ہی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے کہ زمین انسان کے تمام حالات کو، تمام واقعات کو بیان کر دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، بے شک آپ کے رب نے اسے یوں ہی حکم بھیجا ہے۔ یعنی زمین کے اندر سے مردوں کا زندہ ہو کر نکلنا اور زمین کا اپنے تمام حالات و واقعات کو بیان کرنا، یہ خود بخود نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ حکم دیا ہے، ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، یصدر صادر کہتے ہیں لوٹ کر آنے والے کو، یومئذ اس روز، یصدر الناس لوگ پلٹ کر آئیں گے، لوگ لوٹ کر آئیں گے، اشتاتل گروہ در گروہ، لیروا اعمالهم تاکہ انہیں دکھا دیے جائیں ان کے اعمال۔ اس آیت کے 2 مفہوم ہیں کہ لوگ حساب دینے کے بعد جب لوٹیں گے، واپس لوٹیں گے تو وہ مختلف ٹولیوں میں، مختلف گروہوں میں ہوں گے۔ نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، نمازی نمازیوں کے ساتھ، غازی غازیوں کے ساتھ، اور شہید شہیدوں کے ساتھ۔ اسی طرح چور چوروں کے ساتھ، گناہگار گناہگاروں کے ساتھ، قاتل قاتلوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب قبروں سے نکل کر بارگاہ الہی میں حساب کتاب کے لیے جا رہے ہوں گے تو اس وقت وہ جدا جدا ہو کر جائیں گے، یعنی اپنے گروہ میں جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان ایک ذمہ دار مخلوق ہے، جو اچھے یا برے کام کرتا ہے اسے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ فرمایا گیا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا؟ ایک اور جگہ میں قرآن پاک میں بیان ہوتا ہے کہ تمہارے کان، آنکھیں اور تمہارا دل، ان سب سے پوچھا جائے گا۔ اب یہی حقیقت یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں ایک نئے انداز سے بیان کی جا رہی ہے کہ بڑے بڑے اچھے اعمال اور بڑے بڑے برے اعمال، ان کی تو بات نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو یہ اصول طے ہو چکا ہے کہ اگر کسی نے ذرہ برابر، یعنی ایک ذرے کے برابر بھی، ایک چھوٹے سے حقیر چھوٹے سے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی
تو اسے معمولی سمجھ کر ضائع نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو خوب حفاظت سے رکھا جائے گا، اور جس نے وہ نیکی کی تھی اس کو دکھایا جائے گا۔ اسی طرح معمولی سے معمولی گناہ وہ بھی محفوظ رکھا جائے گا اور اسے اس بدکار کے سامنے اس دن پیش کیا جائے گا۔ انسان اگر اس آیت کو ہی انتہائی سنجیدگی اور غور سے پڑھے تو اس کی ہدایت کے لیے یہی ایک آیت کافی ہے۔ کئی دفعہ انسان چھوٹی سی نیکی کو حقیر، چھوٹی سی نیکی کو کم تر سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیتا ہے، اور کئی دفعہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں کی پرواہ نہیں کرتا، انہیں ہم معمولی خیال کرتے ہیں اور ہم وہ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کے انسانوں کو یہاں پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم ذرے کے برابر بھی نیکی کرو گے تو تمہیں اس کا اجر ملے گا، اور اگر تم کسی ذرے کے برابر بھی برائی کرو گے تو تمہیں اس کی بھی سزا ملے گی۔ اس لیے نہ ہی کسی نیکی کو کبھی چھوٹا سمجھ کر، کم سمجھ کر، حقیر سمجھ کر اسے چھوڑیں، اور نہ ہی کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر اسے کرتے رہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کچھ واعظ فرمائیے، یعنی مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورت پڑھ کر اسے سنا دی۔ وہ سن کر کہنے لگا کہ آپ کے رب کی قسم، مجھے اب اس سے زیادہ واعظ کی ضرورت نہیں، اور رخصت لے کر واپس جانے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بار فرمایا کہ یہ شخص کامیاب ہو کر جا رہا ہے، یعنی اگر وہ اس سورہ مبارکہ کے مفہوم کو انتہائی سنجیدگی سے سمجھ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسب حلال سے، یعنی اپنی حلال کی کمائی سے ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے قبول کر کے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اس کی نشو نما کرتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی طرح بڑا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو ارشاد فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر مت سمجھا کرو، اور کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملا کرو۔ اب یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جب اس چیز کو تسلیم کر لیا گیا ہے یا اس چیز کو اصول بنا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر اسے ملے گا، اور اگر وہ ذرہ برابر بھی برائی کرتا ہے تو اس کی سزا اسے ملے گی، تو کیا جو کافر ہیں، جو وہ نیک کام کرتے ہیں یا انہوں نے جو نیک کام کیے تھے، انہیں بھی قیامت کے دن ان کا ثواب ملے گا؟ اب نیک لوگ جو ہیں، جو گناہ انہوں نے کیے تھے، کیا انہیں بھی ان کی سزا ملے گی؟ اب علماء کرام نے فرمایا ہے کہ کفار کے نیک اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بے وضو نماز ادا کرے۔ ان کے اعمال صالحہ، یعنی ان کے نیک اعمال کی قبولیت کی یہی ایک شرط ہے کہ وہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں۔ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رب تعالی پر ایمان نہیں لاتے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک یہ خیال زیادہ بہتر ہے کہ جس کی موت کفر پر ہوگی جہنم سے تو اسے کوئی اس کی نیکی بچا ہی نہیں سکے گی، البتہ اس کے اعمال کا اثر اس کے عذاب کی شدت میں کچھ کمی کر دے گا۔ وہ مومن جن سے خطائیں سرزد ہوئی ہوں گی ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس شخص نے توبہ کر لی اس کی خطائیں بخش دی جائیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر خدمت اقدس میں حاضر تھے اور کچھ کھا رہے تھے۔ یہ بات سن کر انہوں نے کھانا چھوڑ دیا۔ عرض کیا کیا ہم اپنے تمام نیک و بد اعمال کو دیکھیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نیکیاں محفوظ رکھی جائیں گی، اور قیامت کے دن
وہ تمہارے حوالے کر دی جائیں گی اور تمہاری خطاؤں کا نتیجہ تمہیں دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا اجر بھی روز قیامت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی صغیرہ گناہوں کی پرواہ کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔